الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ہے آکھے حکم سارے من رب دے زندگی دے سانیوں مل لب دے ہے آکھے حکم سارے من رب دے زندگی دے سانیوں مل لب دے موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا او دال آنکھے دین دی پہچان کر لے موت کھڑی سر تے دھیان کر لے دال آنکھے دین دی پہچان کر لے موت کھڑی سر تے دھیان کر لے موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال رب دے حبیب شیمہ دے ویر بدر منیر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات عہد عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام
مرکزی مسجد چوک سرور شہید، مسجد انتظامیہ، جماعتی، نمازی، خطیب و امام، معاونین، اہل علاقہ، جن جن بھائیوں نے جو جو محنت محبت کی ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اونچی آمین کو۔ مسجد خطیب، مبلغ اسلام، شاہ اسلام، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد امجد جاوید صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی، خطیب مسجد حاضر، امیر جماعت، انتہائی قابل احترام ساڈے بزرگ محترم جناب حاجی ظفر اللہ خان صاحب حافظ اللہ تعالی، مسجد انتظامیہ نے دیگر دوست احباب محترم بھائی حاجی محمد یعقوب صاحب، اسی طرح بزرگ عالم دین مولانا عبد المجید صاحب، جن جن بھائیوں نے جو جو تعاون جس طرح کا تعاون کیتا ہے، اللہ پاک سارے اندر راضی ہو جائے۔ آمین کہہ دے۔ اس سالانہ پروگرام کو اللہ پاک قبول فرما کے ساڑھے سارے علی نجات کا ذریعہ بڑھائے۔ اونچی آمین کو۔ علاقہ بھر کے معزز علماء تشریف فرما لے۔ سامعین، میں سارے واسطے دعا کو جنہ دا نام لیا جنہ دا نہیں لیا، یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا۔ آمین کو۔ شاعر توحید و سنت قاری احمد اقبال شاہین صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما لے۔ میرے تو قبل شاعر اسلام لاہور کو آئے ہوئے مہمان حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب حافظ اللہ تعالی حمد و نعت تواڈے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ حضرات، شیر پاکستان ترجمان حق و صداقت حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ بس کچھ ہی دیر بعد اسٹیج پہ پہنچنے والے، اور غالباً خطیب پاکستان قاری محمد یعقوب فیصل آبادی حافظ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ باری اپنی اپنی باری اندر علماء کا بیان ہوئے گا، تسی بیٹھے ہو انشاءاللہ ساری رات۔ میرے ذمہ قاری صاحب نے جی ڈیوٹی لائی ہے، اس حوالے نہ چند گزارشات ادھر میری طرف دیکھو۔ پہلی حدیث سید بخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ موت دیر نہ لائے، میری گل شروع ہو گئی ہے ادھر میری طرف دیکھو حضرات۔ میں پہلی حدیث سنان لگا، پھر یکے بات ہی کرے انشاءاللہ میں تواڈے نال کافی گلاں کرنا چاہنا تھوڑے ٹائم اندر، تے جڑی ایک باری گل کر لی وہ دوبارہ نہیں ہونی، وہ گزر جانی ہے، تے پھر اگلی بات انشاءاللہ میں تسلسل نال کسی نتیجے تے پہنچنا چاہنا ہے۔ تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے، ادھر میری طرف دیکھنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ موت دیر نہ آئے، موت دیر نہ آئے، تے کاروبار رزق اندر بھی اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کو چاہیے کہ رشتیاں دی پہچان کرے۔ کیا کرے؟ رشتے ناتے جوڑے، رشتے داراں کی قدر کرے، رشتے داراں صلہ رحمی حسن سلوک کرے۔ جڑا بندہ رشتیاں دی قدر کرے، رشتیاں دی پہچان کرے، رشتے داراں حسن سلوک کرے، خدا کی قسم آقا فرماتے ہیں اللہ پاک ان دی عمر اندر بھی برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک اس بندے دے کاروبار رزق اندر بھی برکت عطا فرما دیں گے۔ ایسے ہی بخاری ہے، دوسری روایت صحیح مسلم دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث دے راوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ اللہ پاک اور یوم آخرت اتے ایمان رکھتا ہے، اللہ پاک اور یوم آخرت اتے ایمان رکھتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ رشتیاں دی قدر کرے، رشتیاں دی پہچان کرے، صلہ
کرے، رشتے داراں دی قدر کرے، رشتے داراں دا حسن سلوک کرے، تین فائدے ہون گے۔ کنے فائدے؟ گج کے بولو، کنے فائدے؟ تین فائدے۔ پہلے نمبر تے برادری رشتے داری اندر آپس اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر تے اللہ پاک کے کاروبار اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر تے اللہ پاک کی عمر اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ تین احادیث میں تمہیں سنا دیتی ہیں تے قرآن پاک سورہ نساء کی پہلی آیت دا آخری حصہ پڑھے۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں رب کو ڈر جاؤ، اس رب کو ڈرو جن دے نام دا ایک دوسرے تو سوال کرتے ہو، بل ارحام تے رشتے ناتے جوڑیا کرو۔ کی کریا کرو؟ رشتے ناتے جوڑیا کرو۔ ایک میرا تہاڈا رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے بھائی بھائی، مسلمان سارے بھائی بھائی۔ یہ رشتہ بھی بڑا عظیم رشتہ ہے، لیکن میں تھوڑے ٹائم اندر خونی رشتے داراں کے متعلق نبی پاک کی تعلیمات تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ جو خونی رشتے دار نے، خونی رشتے داروں کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا تعلیمات ہے، اے میں تہاڈے سامنے عرض کراں گا۔ توجہ نال، دل جمی نال، پیار محبت نال پاؤ۔ حضرات، ابو دا چھوٹا بھرا چاچا جان، بڑا بھرا تایا جان، ابو دے والدین دادا جان، دادی جان، ابو دی بہن پھوپھی جان، امی دی بہن آنٹی خالہ ماسی، تے امی دا بھائی مامو جان، امی دے والدین نانا جان، نانی جان، پھر پھوپھی دے بچے، چاچو دے بچے، مامو دے بچے، آنٹی دے بچے، پھر جڑے بیوی دے رشتے دار نے، سسرالی رشتے دار، کی کہندے انہاں تو سسرالی، سورے پارٹی، سسرالی رشتے دار، ایک کل سارے رشتے ملا کے تو 60-62 رشتہ بنتا ہے۔ کتنے بنتے ہیں؟ 62 دے قریب رشتہ ہے۔ ان تمام رشتیاں نال جو نبی پاک کی تعلیمات ہے، آپ نے جو فرمایا سنت اور طریقہ ہے، اگر میں بیان کرا فجر تک بیان کرتا رہا، 60 رشتے پورے نہیں ہونے، تے تسی تھک جانا ہے، تے پھر تسی اٹھنا شروع کر دینا ہے، پھر جاؤ خان چلے جاؤ گے، پھر آ جاؤ گے، تے میں پھر بھی بیان کرتا رہا، تے پھر بھی مکمل نہیں ہونے۔ لہذا میں صرف انشاءاللہ کوئی 50 منٹ پونا گھنٹہ بیان کرنا ہے۔ جتنیاں گلاں ہوئیاں تے باقی ادھار میرے بعد ملک دے نام پر علماء تشریف فرما نے انہاں دے بیان ہون گے۔ ہن ذرا میرے جان کے دوستو، تسی جانتے ہو ماشاءاللہ، تسی سپیکر کا انتظار کر رہے ہو یا توجہ ہے؟ ہمار کا توجہ ہے کہ گائے؟ میں سنیا کہ اس علاقے دے لوگ سپیکران دے کوئی محتاج نہیں، یہ اردو دی بابیاں دی تقریران سنتے نے جدو سپیکر ہے جمعے ہی نہیں سی، بجلی دا نام و نشان ہی نہیں سی، بغیر سپیکر بغیر بجلی دے میں تقریر کرا اللہ دے فضل و رحمت نال میں تے کر لاں گا، تسی سن لو گے۔ پھر ادھر میری طرف کو بجلی آوے جاوے تسی ٹینشن لینی بولو۔ وہ بندہ ایک شریف آدمی سی، نماز پڑھا رہے تھے، بجلی پہلے چلی گئی، گرمی سی، انہیں سارے پنکھے چلاتے، ہوئے ہوئے بڑی گرمی، تے ادھر تکبیر ہوگی، کہندے چلو سارے چلا دینے ہیں، بجلی آئے گی پتہ لگ جائے گا۔ تے نماز پڑھاندے رکوع چلا گیا، رکوع جو اٹھیا تے اچانک بجلی آ گئی، پنکھے چل پے، کہنا سی سمیع اللہ لمن حمیدہ، تے جو بجلی آئی ایک بول گیا تے کہی جاندہ او بجلی آ گئی۔ ایسا تسی نہیں کرنا، بجلی آئے جائے انتظامیہ پہ اپنے معاملہ سامنے گی، تو اٹھی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ میں گزارش کرنا چاہنا، اور ذرا میں پہلے جواب دیو، رشتیاں کی پہچان ادو ہوئے گی جدو بندے دا تعلق رب نال ہوئے گا۔ توجہ ہے؟ صحیح توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ توجہ پوری میری طرف ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل اندر ہوئے، اللہ پاک دا کوئی احترام ہوئے، اللہ کے اندر رسول دا جڑا بندہ تابعدار ہوئے، پھر رشتیاں دی پہچان۔ مجھا کے پیر بجان دا کوئی فائدہ
سیاڑیاں کو سنیا ہے وہ آدھے مجھا کے ڈھورا کے بیگ بجان دا سائیں کوئی فائدہ ہندو سکھ یہودی جنہ رب نو نہیں پہچانیا انہاں رشتیاں نو کی پہچاننا ہے پہلے نمبر تے اللہ پاک دے نال بندے دا تعلق مضبوط ہونا چاہیے گل سمجھ آ رہی جب بندے دا رب نال تعلق مضبوط ہوئے گا اللہ والا ہوئے گا تے اللہ والے رشتے کبھی بھی توڑیا کر دے ذرا تو سامنے جواب دیو کھگوڑے چھڑ کے جڑے اللہ والے ہو وہ رشتے توڑ دینے یا جوڑ دینے جوڑ دینے پہلی گزارش ہے بندے دا رب نال تعلق مضبوط ہونا چاہیے رب نال اللہ پاک کی پہچان ہوئے رب نال تعلق مضبوط ہوئے تے جنہ رب نو نہیں پہچانیا انہاں اپنے رشتے داروں کبھی بھی پہچاننا نہیں ادھر میری طرف دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے بی بی آئی حضرات بندے دا رب نال تعلق ہونا تعلق دا مضبوط ہونا ضروری ہے نماز بندہ دا ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرنا تے تیرے ہی کولو مدد منگنا تے باہر جا کے وہ بھی دیندا ہے بھی دیندا ہے وہ بھی دیندا ہے یہ تے منافقاں دا کام ہے منافق اندروں ہور ہوندا ہے باہر ہور ہوندا ہے مومن بندہ اتوں ہی پاک تے مومن وچوں بھی پاک بندے دا رب نال تعلق مضبوط ہوئے جیندا کامل یقین بھروسہ توکل اللہ پاک تے ہوئے آسے پاسے جاندا او بولو تے جڑا آسے پاسے لگا گیا بات رب نال تعلق نہیں نا بات سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ حضرات میری طرف دیکھنا میں گزارش کر رہے ہیں ایک بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی تے نبی پاک نے صرف 2 سوال کیتے کنے آپ نے فرمایا بی بی عین اللہ اللہ کہاں پر ہے اللہ وہ گل سمجھ آ رہی کہ کوئی ذرا پوری بات چکو کا کو اللہ اکبر دوسری بات چکو بھاتا کو اللہ اکبر تک آواز آ رہی ہے جو میری طرف میں آستا آستا اپنی آواز انشاءاللہ کچھ گرے سا ذرا میں گل شروع کر لوں نبی پاک نے 2 سوال کیتے پہلا عین اللہ اللہ کہاں پر ہے اللہ تو بی بی پتہ کی آندھی فی السماء آسمان کی طرف انگلی اشارہ کر کے آندھی اللہ پاک آسمانہ تے عرش مولا تے اللہ پاک کے دھائیں جب دعا کر دے ہو ہاتھ اتارو چک دے ہو نا دعا بندہ اللہ پاک کو کرتا ہے اللہ پاک کتنا ہے سویرے دن چلے نا چوک اندر کسی بندے نے روک کے پوچھا ہے سائیں اللہ پاک کتنا ہے آندھے نے ہر جگہ موجود ہے استغفر جدو رب دی پہچان ہی نہیں عقیدہ درستی نہیں خدا دی قسم پھر اعمال احد پہاڑ جتنے بھی ہو کوئی فائدہ اگر عقیدہ خالصتاً توحید والا عقیدہ درست ہے پھر بندے دا عمل رائی دے دانے دے برابر ہوئے مل پہ جاسی انشاءاللہ مل پہ جاسی نبی پاک نے 2 سوال کی تھے اللہ کہاں پر ہے بی بی نے کہ آسمانہ دے تے نبی پاک فرمیندے نے میں کون بی بی آدھی سونے ہو تسی اللہ پاک دے رسول ہو تسی اللہ پاک دے نبی اور رسول ہو اے 2 جواب دیتے آقا فرماندے نے اے بی بی مومنہ ہیں یہ فرمایا ہے سر نہ ہلاؤ ذرا زبان نہ بول کے دوسو نبی پاک نے کی فرمایا نبی پاک نے 2 سوال کی تھے اللہ کہاں پر ہے بی بی آدھی آسمانات ہے حضور فرماتے ہیں میں کون بی بی آدھی سونے ہو تسی رب دے رسول ہو تے حضور فرماتے ہیں اے بی بی مومنہ ہے یہ بی بی کون ہے حضرات پہلے عقیدہ سمجھایا اعمال بعد اندر تے عقیدہ ہی درست نہیں تے اعمال کا کوئی فائدہ عقیدہ درست ہوئے عمل رائی دے دانے دے برابر ہوئے مول پہ جاسی اے گل سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے نمبر تے بندے دا رب نال تعلق ہونا ضروری ہے رب نال تعلق مضبوط ہوئے پھر اپنے رشتے بندہ پہچانن اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے قرآن پتہ کی آمد ہے فرمایا ہوا اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
والدین احسانا وذل القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم إلا قلیلا منکم وأنتم معرضون. اللہ ذوالجلال فرما رہے پہلا پارا سورہ بقرہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم کو باتیں کئی باتیں ہیں. پہلے نمبر تے اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل قوم میں رب نال وعدہ کرو لا تعبدون الا اللہ. ادھر میری طرف دیکھو لا تعبدون الا اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں تمام قسم دی عبادت دا حقدار صرف اور صرف میں رب ہوں. یعنی تمام قسم دی عبادت اللہ پاک لئی منت منوتی نظر و نیاز رکوع سجدہ قیام دیگا چڑھاوے سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. تمام قسم دی عبادت دا حقدار صرف اور صرف کون ہے؟ ذرا سچی بانچوں کے جواب دیو کون ہے؟ مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا اولادہ دینے والا توکل بھروسہ یقین صرف رب دی ذات دے ہوئے. تمام قسم دی عبادت دا حقدار صرف اور صرف گج کے بولو کون ہے؟ اللہ رب رحمان. اے پہلا وعدہ رب نے لیا پہلا حق رب دا بندے دا رب نال تعلق اور رشتہ مضبوط ہوئے. گل قرآن دی سنو قرآن اند ہے فرمایا لا تعبدون الا اللہ لا تعبدون الا اللہ. پہلا حق پروردگار دا بندے دا رب نال تعلق مضبوط ہوئے. عقیدہ توحید نہیں تے بندے دی نجات کوئی نہیں. مشرک تے قرآن آندا جنت حرام ہے. مشرک تے رب نے جنت حرام کر دیتی ہے. عقیدہ توحید دا ہونا نجات واسطے ضروری ہے. عقیدہ توحید نہیں قیامت والے دن نبی پاک دی سفارش نہیں. عقیدہ توحید نہیں نبی پاک دی حتو حوض کوثر بھی نہیں. پہلے نمبر تے عقیدہ توحید رب نال بندے دا تعلق دا ہونا رشتے دا ہونا ضروری ہے. قرآن اندر ہے فرمایا لا تعبدون الا اللہ. کہو ذرا سبحان اللہ. لا تعبدون الا اللہ پہلا حق رب دا. اور گل ذرا دوجی سنیا جے قرآن اندر ہے وبالوالدین احسانا. دوجے نمبر تے اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو. اللہ پاک دے بعد اس دنیا اندر مخلص ترین رشتہ امی تے ابو والا رشتہ. پہلا حق رب دا دوجا حق تیرے ماں باپ دا. اپنی امی تے ابو والے رشتے نو پہچانو. ضرورت ہے اج معاشرے اندر امی ابو دا مقام دسیا جائے تاکہ لوگ اس رشتے دی قدر کرن اس رشتے دی پہچان کر لین. آئے دن خدا دی قسم یہ اخبار سوشل میڈیا تے خبراں پچھلے ہفتے چاند شہر دے اندر ایک پتر نے ابا جی کو خرچہ منگیا تے ابے نے خرچہ نہیں دیتا. سکے پتر نے اپنے ابا جی کو قتل کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ اللہ میری توبہ. 1.5-2 مہینے پہلا مظفر گڑھ دی گل پوری دنیا تے مشہور ہوئی. حضرات ایک بدنصیب بیٹے نے ٹوکا مار کے اپنی امی دی گردن جسم کو علیحدہ کر دیتی. جسم کتے گردن کتے. ضرورت ہے امی ابو والے رشتے دی پہچان کرائی جائے دسیا جائے لوگوں کے رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے تاکہ لوگ ماں باپ کی
قدر کرنے والے بن کر اہلا و سہلا مرحبا۔ خطیب پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فور جنوبی پنجاب کے صدر مرکزی مسجد چوک اعظم کے مرکزی خطیب حضرت مولانا قاری محمد اکرم شہزاد صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف لے آئے۔ دیگر مہمان اللہ پاک شبرہ تے راضی ہو جائے، آمین کہہ دے۔ میں گزارش کر رہے ہیں اللہ پاک دے بعد ماں باپ دا حق ہے انہاں دے نال حسن سلوک اور خدمت کی جائے، اس رشتے کی پہچان کی جائے۔ قرآن آندا ہے فرمایا وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ والے رشتے کی پہچان کرو، قدر کرو۔ حضرات امی تے ابو دونوں دا ادب و احترام ضروری ہے۔ اے سنیا جے گل دھیان نال، ابو دی گل آئی ایتھے ذرا نبی پاک دی حدیث سنو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی پاک فرماتے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت دا مین گیٹ ہے۔ اللہ پاک نے ابو نو جنت دا مین دروازہ مین گیٹ بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں ابو دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دی رضامندی اندر اللہ پاک دی رضامندی ہے، ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی ہے۔ خدا اس رشتے دی پہچان کرو، ابو والے رشتے دی قدر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیاں دی دعا اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تین قسم دے بندے، پہلے نمبر تے مظلوم بندہ، جڑا بندہ مظلوم ہے ہاتھ چوک کے رب کے دعا کرے اللہ پاک مظلوم بندے تے اٹھے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں جے موڑتا۔ اللہ پاک مظلوم دی دعا قبول فرما لیندے نے۔ دوجے نمبر تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر بندہ جڑا سفر اندر جو دعا کرے اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کرتا۔ میں مسافر ہوں، میرے نال علماء تشریف فرما، میں دعا کرنا چاہتا یا اللہ جتنے میرے بزرگ آئے، بھائی آئے، ماما بہنا بیٹیاں، یا اللہ سبنا نو معاف کر دے، انہاں سبنا بھائیاں تے راضی ہو جا۔ اچھی آمین کہہ دے ہو یا اللہ جنہاں دے ماں باپ رشتہ دار جو دنیا تو چلے گئے سبنا دیاں قبراں نو جنت دے باغ اور باغیچے بنا۔ اچھی کہہ دے آمین۔ یا اللہ گنہگار خطا کر پاپیاں، یا اللہ سانو سارے نو معاف کر کے اپنی رحمتاں دا نزول فرما، سبنا تے راضی ہو جا۔ آمین کہہ دیو آمین۔ میں گزارش کر رہا ہوں آقا فرماتے نے دوجے نمبر تے مسافر بندہ جیڑی دعا کرے اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کرتے۔ تیجے نمبر تے باپ ابو جی اپنے اولاد لئی جیڑی دعا فرمان، خدا دی قسم ابا دعا کرے اللہ پاک ابو جی دی دعا اولاد دے حق اندر منگی ہوئی کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اکثر پاپے اندر مولانا اولاد بے نماز نکمی نہ فرمان دعا کرو، انشاءاللہ سی خاتمہ دعا کرنے ہیں اور باپ دا بہتا حق کے اپنی اولاد لی دعا کرے۔ دو چار بیٹے کو چار پانچ دھیاں چار پانچ پتر ایک ایک دا نام لے کے ابا اپنے بچیاں لی دعا کرے۔ ایک بزرگوں میں پوچھے کدے دعا کی تھی آدھا پیو دی دعا میں دعا میں بھائی سانو کاری لوڑے دعا کرن دی بات دعا میں دعا میں اے کلاں دے نال دعا نہیں ہوندیاں۔ کیا جتنے اسی دوست بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ اپنی اولاد کا نام لے کے دعا کرے، خدا کی قسم رب کبھی بھی نہیں موڑتا۔ ہے کوئی بزرگ میرا دوست احباب میرا بھائی جڑا اپنے بچیاں کا ایک ایک کا نام لے کے پچھلی راتی اٹھ کے اللہ پاک کے دعا کرتا ہوئے؟ اور ضرورت ہے بچیاں لی دعا کرو تے بچیاں کے درخواست کرانگا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اتنی کرو کہ دعا آپ پہ نکلے۔ ایک
تے جاسنا آ جائے. ادھر میری طرف دیکھو، میں گزارش کر رہا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دی دعا نو رب کدی بھی رد نہیں کرتا. میں مسئلہ سمجھان دی کوشش کر رہا. ابو جی دا مقام بہت زیادہ، اللہ پاک نے ابو دی عظمت اور شان بڑی بنائی. گل سنو، قرآن آندا ہے ایک باپ اپنے بیٹے نو آندا پترا کشتی تے سوار ہو جا. حضرت نوح علیہ السلام پتر آندا میں کشتی تے کوئی نہیں بہنا. خدا دی قسم گل قرآن دی ہے. ابو دا نافرمان پانی اندر ڈوب کے گوتے کھا کھا مر گیا. یہ گل قرآن دی ہے. ابو دی نافرمانی کرن والا ڈوب گیا. میری طرف ایک اور باپ ہے، یہ بھی رب دا نبی ابراہیم علیہ السلام. اللہ ذوالجلال دی قسم قرآن آندا ہے ابا جی ابراہیم اپنے پتر اسماعیل نو آندے نے بیٹا گردن تیری چھری میری، دس تیری کی مرضی ہے. قرآن آندا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگدے نہیں تر جاون جد پاپ تے مڑ کے لبدے نہیں ابو دی شفقت اور محبت کی ہے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہوئیاں دل دیا دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بچدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں ابو دی فوت ہو جان خدا دی قسم یتیم بچے گلیاں دا ککھ بن کے رل جاندے ابو جی مڑ گئے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہوٹلاں تے برتن مانجدے پھردے نے گھراں دا نظام نہیں چلدا ابو تر گیا چھوٹے چھوٹے بچے لاری اگے چٹیاں پالش کرتے نظر آن گے سردی دا موسم ہوئے شام نو انڈے ابال کے بیچتے نظر آن گے خدا دی قسم کئی واری کی ہے اج پھر کہہ دینا میاں جس دور چوں گزر رہے ہیں اپنی کمائی نال اپنی پوری نہیں پیندی موجاں ابو دی کمائی تے ہوندیاں نے خدا راجی ابو جیوندے نے تے قدر کریا کرو تر گئے دعاواں کریا کرو باپ نو اللہ پاک نے بہت بڑی عظیم نعمت بنایا ہے بچے جنی بھی ترقی کرن دنیا پاویں حسد کرے ماں باپ کدی بھی بچیاں نال حسد نہیں کرتے ابا جی نالوں پتر بہتی ترقی کرے ابا راضی ہوندا ہے ابو جی خوش ہوندے نے ان والدین دا احترام کرو قدر کرو آؤندیاں چیتے جدوں وفانا باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاوا باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چلدیاں ساواں بچیاں دے نال چلدیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں غصے وچ بھی باپ محبت کردا ہے دھوپاں بارش پالے سب کچھ جلدا ہے سنگنے رکھ دے وانگوں چھاواں کاٹے رکھ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں پاواں کنڈ نہیں لگن دیندیاں پاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں کرم ہے واحد کرم ہے واحد رب دا میرے گھر اُتے باپ دا سایہ ہے سلامت سر اُتے
رہندیاں میرے نال دعاواں رہندیاں میرے نال دعاواں باپ دیاں اتر نکلن وے کے راواں باپ دیاں میں گزارش کر رہا بالوالدین احسانا ابو دی قدر کرو امی دی بھی قدر کرو کل امی بھی آئی ہے ایتھے دو تین گلاں سنو رات ابو دی عظمت اندر دو تین گلاں سنیاں جے امی دی عظمت اندر دو تین گلاں سنو قرآن آندا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا اللہ پاک فرماندے نے لوگوں جس ماں نے پید پہ مشقتاں تکلیفاں برداشت کیتیاں رات حمل دی مدت ماں نے پیٹ اندر تیرا بوجھ اٹھایا بچہ بن کے جگ دے آیا ہے ماں نے چھاتی کا دودھ پلایا اس ماں دی قدر کر اس ماں دی عزت کر اس امی نے حسن سلوک کر سید البخاری آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرما دے لوگوں ماں دیاں نہ فرما دیا رب نے اولاد اتے حرام کر دیا نے لوگوں ماں دی نہ فرمانی نہ کرے آجے ادھر میری طرف کو سید بخاری ایک دن کچھ قیدی مدینے آئے ماں دی ممتا کیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے میرے پاک عمر نے دے پہنے ایک ماں جندہ چھوٹا جا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا بچے دی جدائی اندر امی تڑپ دی خدا دی قسم بچیاں لی ماں تڑپ دیا نے کدے بے چینی دی عالم اندر ادھر جاتی ہے کدے بے چینی دی عالم اندر ادھر جاتی کچھ دیر بعد دا بچہ مل گیا ماں جلدی نال بچے نو چوک کے چھاتی پہ پایا منہ متھا چمیا دودھ پلا رہی بچے نو دودھ پلا کے امی نے اپنے کلیجے نو سکون پہنچایا ان زیارت کر کے اکھاں نو سکون پہنچایا آقا فرماتے نے صحابیوں ماں بچے لی کتنا تڑپتی رہی ہے میں نے دسو کیا ماں
رہنمائیاں دے گئی، اللہ پاک نے اجازت دے دی، نبی پاک امی دی قبر والے تر پہ، صحابہ بیان کرتے ہیں مرشد پاک ترتے جا رہے، اینجے نظر آئی امی دی قبر، امی دی قبر نظر آئی، والدہ ماجدہ ماں سیدہ آمینہ دی قبر نظر آئی، اے صحیح مسلم دے حضور دیا اکھاں جو زاروں قطار آنسو رول پہ، نبی پاک زاروں قطار رول لگ پہ، آج نبی پاک اپنی ماں دی ممتا یاد کر کے رو رہے دے، امی دی محبت اندر رو رہے دے، امی دی قبر میں کے چکا دے پیر رو لگ پہ، میرے علماء میرے شیخ بیٹھے نے، میں کپا نہیں مارتا پیا پیدل خبرہ نہیں چھڑن آیا، اے صحیح مسلم دے خدا دی قسم لوگو، جس مرشد پاک دا میں اور تسا کلمہ پڑھ آئے، او مرشد پاک اپنی امی دی قبر میں کے رو لگ پہ، امی دی قبر تے نظر گئی تے جگہ دی پیر دیاں کھانڈل پیا، ماں دی ممتا ہے ہی انج دی، ماں دی محبت ہے ہی انج، مرشد پاک پوری زندگی امی دی حضرات کمی محسوس کرتے رہے، امی دے بچھوڑے اندر نبی پاک رون لگ جایا کرتے، امی والا رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے، اتنا مٹھا رشتہ ہے، حضرات جنہ دی ماواں تر گئیاں اونا نے پوچھیا جے بچھوڑے دا درد کیے، جنہ دی جیوندیاں نے رب خدمت دی توفیق دے وے، ماواں برکا جگتے کوئی نہیں، اور میاں نہیں تے پوچھو اولاد جڑے بیٹھے نے ماواں ٹوٹ میاں، ماواں برکا جگتے کوئی نہیں، اور میاں نہیں تے پوچھو اولاد جڑے بیٹھے نے ماواں ٹوٹ میاں، ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے، ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے، کئی بیٹھے نے روڑ چھلے ہو جاندے، ہے خوش قسمت ماپے جس دے کول میاں، ہے خوش قسمت ماپے جس دے کول میاں، انہیں پوچھو اولاد جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں، ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندا ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندا ماں باچو لک لک رونا پیندا لنگ دیے باقی ساری زندگی، لنگ دیے باقی ساری زندگی، بور میاں نہیں تے پوچھو اولاد جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میں، ماواں برکا جگتے کوئی نہیں، اور میاں نہیں تے پوچھو اولاد جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں، قبل والدینی احسانا، پہلا حق رب دا، دوجا حق تیرے ماں باپ دا، رب دا رشتہ مضبوط کرو، امی ابو والے رشتے دی قدر کرو، ادھر میری طرف دیکھو گل تیجی، اور میں بات کے توڑا تیجے نمبر تے قرآن آندا ہے، بسل قربا، بسل قربا، قرآن آندا لوگو رشتے داران دی قدر کرو، ٹھیک ہے رشتے داران دا حسن سلوک کرو، بسل قربا، یہ اندر دادا جان دادی جان آگئے، بسل قربا، یہ اندر چاچا جان پھوپھی جان آگئے، بسل قربا، یہ اندر پھوپھی دے بچے تے چاچو دے بچے بھی آگئے، بسل قربا، نانا جان تے نانی جان، مامو جان آنٹی خالہ، بسل قربا، یہ اندر بیوی دے عزیز و اقارب وہ بھی رشتے دار آگئے، بسل قربا، رشتے دار
نبی پاک کی تعلیمات پہلی حدیث سنیا دے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی پاک فرماتے نے صحابیوں ان قریب مصر فتح ہو جائے گا میرے آقا مستقبل کی خبر دے رہے بشیر کوئی فرما رہے بدریہ پہی میرے آقا اپنی مرضی نہ نہیں جے بولتے کیوں بنجم اذا ہوا ما صلی صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی نبی پاک بہی دے پابند نبی نے اللہ ذوالجلال دے آدر دے پابند نبی چکو پیر نے پشین کوئی فرمائی ان قریب مصر فتح ہوئے گا آقا فرماتے نے صحابیوں جدو مصر فتح ہو جائے مصر والیاں نر پیار کرے آجے حسن سلوک کرنا کیوں آقا فرماتے نے او میرے رشتہ دار نے کی لگ دے نبی پاک فرماتے میرے رشتہ دار صحابہ دے لیے رشتہ دار تو اڈے سوڑے ہوں مصر والے کیویں کہ میرے آقا فرماتے نے اللہ پاک نے اینو بابا جی اسماعیل نبی دی لڑی وچوں آخری نبی بنا کے بھیجیا آقا فرماتے نے میرے ابا جان بابا جان اسماعیل نبی دی والدہ میری دادی جان اما حاجرہ حضرت ابراہیم نبی دی بیوی اما حاجرہ دا تعلق مصر نال یہ بخاری کے اندر ایک لمبی روایت دے کر سنیا دے میرے آقا فرماتے نے میری دادی جان اما حاجرہ دا تعلق مصر نال اس رشتے دی وجہ نال مصر والے میرے داد کے نے ہی لگ دے مصر والے میرے داد کے نے تے انہاں نال حسن سلوک کرنا دوجا رشتہ آقا فرماتے ہیں میری بیوی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اے مومنہ دی ماں ہے نبی پاک دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا فرماتے ہیں ماریا قبطیہ دا تعلق مصر نال اس رشتے دی وجہ نال مصر والے میرے سسرالی رشتے دار نے انہاں نال حسن سلوک کرنا آقا فرماتے ہیں میرے دادا ابراہیم دے سسرالی مصر والے میرے سسرالی مصر والے تے جدو مصر فتح ہو جائے انہاں نال محبت کرنا حسن سلوک کرنا کی کرنا اس حدیث کو ثابت ہویا نبی پاک کی تعلیمات کہ سسرالی رشتے دار نال حسن سلوک کرنا کی کرنا ہے دوسری حدیث جدو مکہ فتح ہویا صحابہ دے سونے ہو حضرت ابو بکر صدیق کا والد محترم ابو قحافہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا دادا جان مسلمان ہونا چاہتا ہے کہ اجازت دیو تے بابا جی ہوں تو اڈے کول لے آئی ان میری طرف دیکھو آقا فرماتے نے صحابیوں عائشہ دے دادا جانوں میرے کول نہ لے آؤ وہ میرا دادا سسر ہے امی عائشہ دا سکا دادا نبی پاک دا دادا سسر لگیا کی لگیا دادا سسر آقا فرماتے نے میرے سسرالی رشتے داراں وچوں او بزرگاں دا احترام ضروری ہے انہوں میرے کول نہ لے آؤ بلکہ آقا فرماتے نے میں خود چل کے دے کول جانا چاہنا وا یعنی سسرالی رشتے دار اندر بزرگاں دا احترام کرنا نبی پاک دی سنت اور تعلیمات تیسری حدیث سید البخاری بی بی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کی بیوی ام المومنین سیدہ جویریہ کا نبی پاک نے نکاح کیتا ایک غزوے اندر پورا خاندان بی بی جویریہ کا قید ہو کے آیا آقا فرماتے ہیں صحابیوں اے جویریہ کا نکاح کر لیا تے جویریہ دے رشتہ دار میرے سسرالی رشتہ دار نے ہن غلامی دی زندگی بسر نہیں کر سکتے اللہ دی رضا لی سارے انو آزاد کر دیو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا خدا دی قسم بی بی جویریہ اپنے رشتہ داریں لی بڑی بابرکت ثابت ہوئیاں نے کیوں ادھر نکاح نبی پاک نہ لویا بی بی جویریہ دا خاندان اے نبی پاک دا رشتہ دار بن گیا سسرالی آقا نے سسرالی رشتہ داراں دے نال
سلوک کرنا ہے. میں 3 حدیثاں تمہیں سنائیاں تا اور بھی سناواں تے نتیجہ وہی نکلنا ہے. سیانے بندے بیٹھے علماء بیٹھے نے خدا دی قسم منن واسطے ایمان لے آن اور طریقہ سنت سمجھن واسطے اکو حدیث اکو عمل کافی ہے. 3 حدیثاں ان احادیث تو ثابت ہوتا ہے کہ بیوی دے رشتہ دار بندے دے لگے سسرالی یا سوہرا پارٹی یہ آندے ہو نا انہاں نال حسن سلوک کرنا اے نبی پاک دی تعلیمات ہے. گل سمجھ آ رہی؟ ساڈے ملک اندر کوئی گل سمجھائی جاتی ہے کہ تمہیں میں ہوے گھیو تے بعد روٹی سڑدی گائی نہیں تے جے پتر چنگا ہوے تے 9 ساس لڑدی گائی نہیں. یہ مطلب کہ 9 ساس ازلا تو دشمن نے اے گل سمجھائی گئی. ہندو سکھاں دا کلچر ڈرامے دے ذریعے ساڈے اندر ٹھونسیا جا رہا ہے. لگدا تو گل سمجھ نہیں آئی کہ میری طرف دیکھو ایک نا نوجوان وہ بس تے چڑھیا تے چوک سرور شہید مینار بنیا تے بس نے بریک لائی تے بس تو تھلے اتریا انہیں چنگی کھیسی اے چادر ہن تے موسم بدل رہا ہے تے ذرا 10-15 دن پیچھے چلے جاؤ تو کھیسیاں تے چادر بندے سردی آئی نا انہیں چنگی کھیسی چادر لپیٹی ہوئی ہے تے بس تو تھلے لے کے تے اس چادر نہ جُتی صاف کرنی شروع کر دی تھی. گل سمجھ آ رہی؟ چادر نہ جُتی صاف کر رہے ہیں. ساڈے کوئی بزرگ مولانا اکرم شہزاد صاحب نیک آدمی نے شریف آدمی نے مولانا شیخ الحدیث شفقت رسول صاحب حافظ اللہ تعالی شفقت الرحمان صاحب ان کا کوئی نیک بزرگ کوئی اللہ کا ولی گزرتا پہ انہیں کہو بھائی ایک رہتا پہ وہ 2500 کی گرم چادر بہترین اتنی مہنگی چادر تو جُتی صاف کر رہے ہیں تو شرم نہیں ہوتی جی بہت چار چڑھے پر 10 روپیہ کی پالش کرا لے جنہ چار چڑھے 10 روپیہ کی پالش کرا لے یا اے تیرے کو رومال یہ رومال زیادہ تو زیادہ 100-150 روپے دا اسی چادر 2500-3000 کی گرم چادر تے پھر اتنی مہنگی چادر تو چادر خراب کر رہے رومال میں جو تو صاف کر اندھا کیوں تے مولانا صاحب آدھے تنو مصیبت کے اندھا رومال میں اپنے پیسے نہ لے آئے تے پوچھیا چادر اندھا چادر میں نے میرے شوہرے دیتی ہے وہ سمجھ آئی کہ مطلب قدر کر دے کوئی نہ سونے والے پاسوں جڑی چیز گفٹ آ جائے قدر نہیں احترام نہیں انہوں حقیر جاننے خدا کی قسم یہودیت تے سکھاں دا کلچر ہو سکتا ہے. نبی پاک کی تعلیمات بولو حضور کی تعلیمات ہے سسرالی رشتہ داراں حسن سلوک کرو. سسرالی رشتہ داراں تو کوئی فوت کی ہوئے تے کمی اندر شرکت کرنا جنازہ پڑھنا تو اندر برابر شریک ہونا نبی پاک دی سنت ہے. سسرالی رشتہ دار اندر کوئی شادی ہوئے شادی تے جانا خوشی اندر شرکت کرنا یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے. ایتھے اسی اپنی بیوی نو آنے ہیں 13واں مہینہ ہے پیسے ہن کائے نہ چھوڑ پر بات آپ پہ شادی ہوندی رہے سی اپا کے کرے سا تے نالے تو پتہ سردی بڑی ہے بچے بیمار ہو جا سے تو بیمار ہو جائیں گی بات میری ہکو تو بیوی ہے جو تو لگے گی بات میں کے کرے سا انہوں نے کہانیاں سنانیاں نے وہ آنی اچھا بات تو نہیں اجازت دینا تو کوئی گل نہیں آپ کے کرنا ہے. اب بہانے نہ لو خدا را سسرالی رشتہ داراں حسن سلوک کرنا نبی پاک کی تعلیمات ہے. قرآن پتہ کی آمد ہے فرمایا وَذِلْ قُرْبَى آپ کو سبحان اللہ جب تو سبحان اللہ نہ کی تو میں سوریاں نے عظمت بیان کرے سب آپ کو سبحان اللہ پتہ ہے کتنا کرتے ہیں اے میرا بزرگ آتا میں مکے گل ٹھیک ہے باقی چپ کر کے بیٹھے میرے 4-5 پھر لگ جاؤں کہ انشاءاللہ ساری گلیں یاد ہو جا سے نبی پاک دے داد کے ابو دا جڑا خاندان داد کا ہوتا ہے جی تے داد کے مکے شہر اندر کیڑے شہر اندر تے نبی پاک دے نام کے کتھا اندر دسو مدینے مان شکرے جائے اے تھوڑی دیر پہلے تو ساری سنیے نا نبی پاک اپنی امی دے نال مدینے واپسی آ رہے ہیں مہینہ ڈیڑھ نانکیاں مل کے مدینے ابو عبداللہ دی قبر بھی مدینے
گل سنی ویسے تھوڑا چیتا لہر ہو جاتا ہے یہ میں گلا چیتے کرا رہے ہیں ادھر میری طرف دیکھو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے آمینہ دے لال فرماندے آقا فرماندے نے لوگوں میرے ابو عبداللہ دے نانکے بھی مدینے تے میرے نانکے بھی مدینے اور سنے جے صحیح البخاری توجہ ہے کہ کوئی صحیح البخاری نبی پاک اپنی بیوی میمونہ کو لائے رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے میمونہ فلاں تیری لونڈی کو کتھے نظر نہیں آ رہی سیدہ میمونہ فرماندیاں نے سوڑے ہو اس لونڈی کو میں اللہ کی رضا لی آزاد کر دیتا ہے اور کل سنیا جے ماموں والے رشتے کی پہچان ہو رہی امام کائنات فرماندے نے میمونہ کاش وہ لونڈی کو آزاد نہ کر دی اپنے ماموں نو تحفہ دے دیندی یا اپنے نانکیاں دی طرف بھیج دیندی اللہ پاک نے تینوں ڈبل تے تھوڑا اجر و ثواب عطا کر دینا سی ماموں والے رشتے کی پہچان ماموں نال حسن سلوک دا نبی پاک نے درس دیتا ادھر میری طرف کو امی دی بہن آنٹی خالہ تے خالہ دے نال حسن سلوک کر سنو یہ بندہ نبی پاک کو لایا آگے آتا سونے کوئی عمل دسو رب گناہ معاف کر دے وے آقا فرماندے نے کیا تیری امی زندہ ہے آندہ میری امی تے کوئی نہیں زندہ فوت ہو گئی آقا فرماندے نے تیری امی دی بہن تیری آنٹی خالہ آندہ سونے میری امی دی بہن زندہ ہے آقا فرماندے نے فبر رہا جا چلا جا اپنی خالہ دی خدمت تو کر لے اللہ پاک تیری زندگی دے سارے گناہوں آپے ہی معاف کر دے گا امی دی بہن آنٹی خالہ اس رشتے دی پہچان اور دوسری حدیث صحیح البخاری حضرت امیر حمزہ شہید ہو جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمزہ دی بیٹی چھوٹی جی بچی امامہ یتیم ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک فرماندے نے صحابیوں اے بچی یتیم ہو گئی ہے کون ہے بندہ جڑا ان کی کفالت کرے حضرت زید بن حارثہ کھڑے ہو گئے بخاری جے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید آندے نے سونے ہو کہ میرے دینی اسلامی بھائی دی بیٹی اس بچی دی کفالت میں کرانا میرے آقا خاموش نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے علی پاک فرماندے نے سونے ہو کہ میرے چچا دی بیٹی ہے مینوں اجازت دے ہو اس بچی دی کفالت میں کرا میرے آقا اجے بھی خاموش نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے جعفر تیار جعفر آندا سونے ہو مینوں اجازت دے ہو اس بچی دی میں کفالت کرا کیوں کہ میرے سکے چاچا دی بیٹی ایک رشتہ سکے چچا دی بیٹی یہ پہلا رشتہ دوسرے نمبر تے جعفر تیار آندا سونے ہو میری بیوی اس بچی دی حقیقی سکی آنٹی تے ماسی لگ دی ہے اے دوسرا رشتہ میرے پاک پیغمبر نے گل سنی چہرہ کھل کھلا اٹھیا سارے صحابہ نو خراج تحسین پیش کی تھی دعاواں دتیاں آقا فرماندے نے صحابیوں میں جعفر تیار دی ڈیوٹی لانا اپنی جعفر تیار دی ڈیوٹی لانا اس بچی دی کفالت کرے کیوں جعفر تیار دی بیوی اس بچی دی ماسی ہے تے ماسی ماں جیسی ہوندی ہے سبحان اللہ ماسی ماں جیسی ہوندی ہے اہلا وسہلا مرحبا خطیب پاکستان بلبل قرآن قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی حافظ اللہ تعالیٰ تشریف دین آئے نے ماشاءاللہ انہیں انہوں کا بیان شروع ہونے والا ہے بسم اللہ بسم اللہ میں سنیا کہ کچھ رہا ہے اللہ پاک میرے شیخ صاحب و تندرستی بڑی لمبی حیاتی دے آمین بہت جی آمین جماعت مجاہد انتھک خطیب ماشاءاللہ تشریف بھیجنا ہے توجہ ہے میں بخاری کی روایت سنائیے نبی پاک فرماتے ہیں
اس بچی دی کفالت جعفر تیار کرے سی کیوں جعفر دی بیوی اس بچی دی ماسی ہے تے ماسی ماں جیسی ہوتی ہے رشتوں کی پہچان قرآن وزل قربا آپ کو سبحان اللہ قاری صاحب آگے تو میری طرف ایک چھوڑ دیتا کو سبحان اللہ اے آپ کے سبحان اللہ تو صاحب دیکھو نہ دیکھو میرے شیخ میری جند جان پیندے نے پہتے میرا روح راضی ہوئے اللہ دی قسم دعا کرو اللہ پاک بولا ماں آپ پسند رہے پیار قبول کرو اچھی آمین آپ کو بڑے دے آمین اسی آمین بھٹ کیوں دے اچھی آپ کو اللہ پاک میرے شیخ میں تندرستی دے وے لمبی زندگی دے وے دیکھو بازے نوجوان لگ دیں اللہ کرے ہر خطیب یہ جوان ہو جائے ماشاءاللہ شیخ صاحب نہ نہیں اللہ پاک کی رحمت نال نوجوان فاضل نوجوان کو فرما رہے ہیں لگ نہیں رہا ہے کو ذرا الحمدللہ تے ہر خطیب کو مشورہ دیا کرتے ہیں سویرے اٹھ کے دوڑیا کرو 5-5 کلومیٹر انشاءاللہ سارے جوان ہو جائیں گے کیا تو انشاءاللہ تو جو میری طرف بس ایک دو کرنا ہو تو میں کل مقامہ قرآن وزل قربا ذرا کو سبحان عزیزو کارم رشتہ دار رشتہ دارانہ محبت حسن سلوک رشتہ دارانہ پیار کرنا گل نانکیاں دی ہو رہی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے کول تشریف لے آئے نبی پاک ساتھ میں کے جھومی چندے نے جھوم کے فرمایا صحابیوں ساتھ میرا ماموں ہے انجدہ کسے دا ماموں ہے تے میں نو دکھا دیو آقا فرمایا کرتے ساتھ دا تعلق میری امی دے خاندان نال ان دا تعلق میرے نانکیاں دے خاندان نال اے میرا ماموں ہے حضرات کا سنیا دے میرے آقا سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت اور حسن سلوک کریا کر دے کیوں امام میں کائنات فرما دے نے ساتھیو ام سلیم دا تعلق میری امی دے خاندان نال یہ میری خالہ تے آنٹی لگ دیئے اکثر نبی پاک خالہ دے گھر جایا کر دے مسلم دی روایت ہے نبی پاک چمڑے تے بستر دے لے کے آرام کر رہے حضور نو پسینہ ہے خالہ جی ام سلیم نے نبی پاک دا پسینہ ایک شیشی اندر بند کیتا آقا فرماتے ہیں آنٹی خالہ اس پسینے دا کیا کرے گی فرمایا بیٹا اے محبوب جی اے پسینہ خوشبو دے طور تے استعمال کرانی خدا دی قسم خوشبوواں دے اندر او مزہ تے لذت نہیں جڑی تواڈے پسینے اندر اللہ پاک نے مہک اور خوشبو رکھی ہے سبحان اللہ میرے آقا ام سلیم نو خالہ کیا کر دے ماموں نال حسن سلوک خالہ نال حسن سلوک ان رشتیاں دی پہچان نبی پاک نے کروائی ذل قربا حضرات گل سنو گل تازگیاں دی آ گئی نبی پاک نے دادا جان سے میری طرف ایکڑا سردار عبد المطلب اگر چاچیاں دی بات کرا پھوپھیاں دی بات کرا بات دور چلی جائے گی آقا نو دادا جان نال بڑا پیار دادا جی نو نبی پاک پوتے نال بڑا پیار میرے آقا فرماتے ہیں گلاں بہت زیادہ نے صرف ایک دو بات عرض کر دینا حضور فرماتے ہیں لوگوں ایک دن عمر 7-8 سال دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے دادا جان دے اونٹ گم ہو گئے دادا جان فرماتے ہیں بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ گم ہو گئے نے اونٹ لب کے لیا بیٹا اونٹاں نو تلاش کر کے لیا آقا فرماتے ہیں مکے دا علاقہ پہاڑی پتھریلا علاقہ دادا جی نے فرما دیتا تے میں اونٹاں دی تلاش اندر نکل گیا لب دیاں کافی دور چلا گیا مورخین آتے نے ادھر کیے دادا جی بے چین ہو گئے پریشان ہو گئے شاماں پہ گئیاں نبی پاک اجے واپسی نہیں آئے دادے پوتے دا پیار ذرا دھیان کرنا سردار عبد المطلب بیت اللہ دے اندر آ جاتے ہیں بیت اللہ دا غلام پکڑ کے رو رہے دادے نے عرشاں والے ربا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پوتا میری جان ہے یا اللہ میرے پوتے کو جلدی میرے کول واپسی بھیج دے اپنے بیٹے دے بغیر میں رہ
چوم کے رو کے دادا جان کہی جاندے نے اے بیٹے محمد بہتی دیر اپنے دادا جان تو دور نہ رہا کر، دادا بے چین ہو جاتا، پترا تیرے اندر میری جان ہے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرات نبی پاک نوں دادے نال کنا پیار، روایات اندر آندا 8 سال دی عمر ہوئی سرکار عبد المطلب فوت ہو جاندے نے، نبی پاک تے اتنی غم دی فضا، اتنا غم تاری ہے، حضور دادا جان دے جنازے دے پیچھے روندے روندے جا رہے نے، مورخین آندے نے نبی پاک دے قدماں دے اندر جُتی بھی کوئی نہیں، غم اتنا پیراں اندر جُتی نہیں، اپنے دادا جان دے پیچھے دوڑتے جا رہے روندے جا رہے نے۔ خدا را میں تو پیغام تے میسج دیا گا، نکی نکی گل تم بھائی کاٹ میں مر جاواں، اے میرا جنازہ نہ پڑے، اے مر گیا میں مرے دا منہ نہیں دیکھنا، مکمل بھائی کاٹ مرن ختم تے جیون ختم۔ خدا را نکی نکی گل تے بھائی کاٹ نہ کریا کرو، قطاریں بھی کرنے والے، برادریاں توڑنے والے کبھی بھی، رشتے داری توڑنے والے کبھی بھی رب دی جنت اندر نہیں جان گے۔ آخری میرا پیغام میسج نوٹ کر لو، مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے جس دن تو اکلے جہان ول جاوے گا، جس دن تو اکلے جہان ول جاوے گا، بھی چلے گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاوے گا، تیرے کسے لگ دے نے کول نہ کھلونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے۔ اے جتنے میرے بزرگ بیٹھے سفید داڑیاں والے بابے، خدا دی قسم رب دا واسطہ بابیاں نوں پوچھیا جے ایک مرتبہ، بابا جی تواڈے آبا و اجداد دیاں قبراں کتھے؟ اکثر بابے رو کے کہن گے مولانا اسی اپنے آبا و اجداد دیاں قبراں دے نشان بھول گئے ہاں، یا قبراں دے نشان مٹ گئے نے۔ نوجوانوں بابے ہو ایک وقت آنا ہے، میں تر جانا ہے تساں بھی تر جانا ہے، ساڈیاں قبراں دے نشانات بھی مٹ جان کے ختم ہو جان گے۔ قبراں کی کہندیاں نے پیغام نوٹ کریا جے، اساں وی نہیں رہنا سدا، قبراں کہندیاں اساں وی نہیں رہنا سدا، قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں، قبر علی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا ہے، قبر علی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے۔ پڑھو ومن توفیتہ انا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ پاک زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب کرے۔ اور برادری نال تعلق رکھنے والے دوست احباب کافی آئے نے، ایک درخواست ہے قاری عطا الرحمان رنگ پوری انہوں نے والدین واسطے دعا مغفرت کی اپیل میں علماء کے درخواست کراں دعا کرنا، جتنے بھی والدین بزرگ جنہوں نے تر بھی اللہ معاف کرے، درجات بلند فرمائے۔ اور برادری ہر جگہ کی فرمائش کرتے ہیں، دو جملے سن لو، اللہ کرے کوٹاں دا آنا بھی رب اچھی کہہ دے، اللہ برگا زمانے ماں
ساڈی ہے وہ آندے نے ساڈی بولی جی بھی کرو سریکی جو اردو جو پشتو جو عربی تقریراں ہوندیاں ساڈی بولی جی بھی تقریر کیڑی نجائز ہونی چاہیے دو کچھ جملے ہو جان بات سوال کو سمجھ آوے نہ آوے اردو نو کیا سی تے اوڑ سارے باتاں کو سبحان جڑے اوڑ بیٹھے نے بیان دا ثبوت ہے اونچی کو سبحان اللہ اے سجے پاسے میرے کھلوتے نے ماشاءاللہ پتہ مینوں لگ گیا ہن میں تازہ لا رہا گا سبحانی سبحان اللہ تو اللہ ورگا زمانے ماں بتاوا کون سفی ہوئے اللہ ورگا زمانے ماں بتاوا کون سفی ہوئے چڑھتے مانگتا نبی ہوئے چڑھتے مانگتا علی ہوئے آخو زبان اصل جگہ دے اندر لوگ سناؤ میں سمجھ آ رہی ہے سمجھ آوے نہ آوے چاستے آ رہی یہ کوئی بات چکے کو سبحان دیا دیوے اللہ جی مرضی دیا دیوے اللہ جی مرضی پوت دیوے اللہ جی مرضی کہنو کچھ بھی نہ دیوے اللہ جی مرضی ہے سارا مچھے اللہ جا کمال اللہ جی سوا کوئی نہیں سے دکھ دیوے جوڑا ٹال اللہ جی سوا کوئی نہیں سے دکھ دیوے جوڑا ٹال اور میں انہوں نظر گئی جان اور کہہ لو باقی ہم کوچی ہم کوئی سمجھ آ رہی اور میں انہوں سر گئی جان اڑتی کر کے کام تو اللہ جی مرضی جان تڑکے مجھو کر دیا تو مسلح پا کر کے یقین گج کلے اللہ پا ہے حاج طریقہ پاک محمد عربی جان اڑتی کر کے کام تو اللہ جی مرضی جان جو کوئی بندہ اللہ کے عادی روزے سے جو کوئی بندہ اللہ کے عادی روزے سے قدر کرے اللہ جی نے خالی موڑے سے قدر کرے اللہ جی عرضی جان اڑتی کر کے کام تو اللہ جی مرضی جان چھم چھم رو پڑ اللہ کے عادی تو چھم چھم رو پڑ اللہ کے عادی تو گھروں چا چھوڑتی نہ جائیو سجے کھپے تو ربان جا نمازی فرض نفلی جان اڑتی کر کے کام تو اللہ جی مرضی جان ترجمہ انشاءاللہ اگلی بری آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین